باب الکبائر و علامات النفاق. اس باب میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو کبائر ہیں اور ان علامات کا ذکر ہے جو علامات ہے منافقت. گناہ کے بارے میں صوفیہ کرام اور فقہاء عظام میں اختلاف. فقہاء کہتے ہیں کہ گناہ دو قسم کا ہے، ایک کبیرہ ہے ایک صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر قرآن یا حدیث میں حد نازل ہوا، جیسے قتل پر حد قصاص، زنا پر حد رجم، شراب پر حد کوڑے مارو، چوری پر حد ہاتھ کاٹو. تو جن گناہوں کے بارے میں حدود نازل ہے قرآن سنت میں وہ کبائر ہے، اور جن گناہ کے متعلق حدود قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ صغائر ہے، جیسی غیبت، چغل خوری. گناہ ہے، آخرت میں سزا اگر اللہ دینا چاہے ہے، لیکن دنیا میں اس پر کوئی حد نہیں ہے. یہ صغائر ہے. صوفیہ کرام جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم غلط ہے، گناہ صغیرہ ہو نہیں سکتا. گناہ کا معنی مخالفت. اب انسان یہ دیکھے کہ گناہ میں مخالفت کرتا ہوں کس اللہ سے؟ جس سے طاقتور نہیں. اور مخالفت کون کرتا ہے؟ وہ بندہ جس سے کمزور نہیں. تو کمزور تر قوی تر کی مخالفت کرے اور وہ صغیرہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ذرا زیادہ خدا ترس لوگ تبلیغ اور صوفیہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہو نہیں سکتا. گناہ کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو ہر گناہ کبیرہ. ٹھیک. یہ تو صوفیہ کا مذہب ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فقہا گناہ کی تقسیم کبیرہ اور صغیرہ کی طرف کرتے ہیں. اب فقہا میں اختلاف ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے. تو ایک فرق وہ ہے جو میں نے بتایا کہ کبیرہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اور سنت مقدسہ میں حد ہو، اور جس میں حد نہ ہو کچھ. اور بس کہتے ہیں کہ جو گناہ بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہے، جیسے داڑھی بار بار منڈائی جائے. اور جو ایک بار کیا جائے تو وہ صغیرہ ہے. تو اگر زنا ایک بار بھی کرے وہ صغیرہ ہے، اور داڑھی بار بار منڈائی جائے تو وہ کبیرہ ہے. دو. تیسرا قول فقہا کا یہ ہے کہ ہر گناہ بنسبت ما فوق کی صغیرہ ہے اور بنسبت ما تحت کی کبیرہ ہے. نامحرم کو دیکھنا یہ صغیرہ ہے بنسبت ہاتھ لگانا، اور ہاتھ لگانا کبیرہ ہے بنسبت دیکھنے کے. لیکن ہاتھ لگانا جو ہے وہ صغیرہ ہے بنسبت زنا کرنے کے. تو دیکھو ہاتھ لگانا صغیرہ بھی ہوا لیکن بنسبت زنا کے، اور کبیرہ بھی ہوا بنسبت رویت کے. اس باب میں کبائر کا ذکر، اور دوسرا اس باب میں علامات نفاق کا ذکر ہے. اب وہ کبائر کتنے ہیں؟ تو ایک حدیث میں ہے 7، ایک حدیث میں ہے 12، ایک حدیث میں ہے کہ وہ 16 ہے، ایک حدیث میں ہے کہ وہ 30 ہے. شارحین لکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا تو وہ 30 سے کم نکلے، حدیث کا مطالعہ کیا تو وہ 30 سے کم نکلے، دونوں کا مطالعہ کیا تو وہ 40 نکلے، مقررات حذف کی تو 32 نکلے، تو کل 32. فقط قرآن میں جو کبائر ہے وہ 30 سے کم ہے، فقط حدیث میں جو کبائر ہے وہ 30 سے کم ہے. مجموعہ قرآن اور سنت میں جو ذکر ہے وہ 40 سے بھی اوپر ہے، اور اگر ان میں سے مقررات کو حذف کیا جائے تو 32 ہے. اس لیے جمہور محدثین کا
قول ہے کہ کبائر 32 ہے، بعض احادیث میں 4 کا ذکر ہے، بعض میں 12 کا ذکر ہے، بعض میں 16 کا ذکر ہے. جب مجموعہ جمع کر کے مقررات حذف کیے جائے تو وہ وعلامات النفاق. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ای الذنب اکبر، کون سا گناہ بڑا ہے اللہ کی نظر میں؟ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ آپ خدا کے لیے شریک مانے حالانکہ کہ اس اکیلے نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے بنانے میں کسی کی مدد حاصل نہیں کی، پھر بھی تم اس کا شریک، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. قال ثم ای شرک کی بات کیا ہے؟ قال ان تقتل ولدک، کہ آپ اپنے بچے کو قتل کرے، خشیت ان یطعمک، اس خوف سے کہ یہ کل میرے ساتھ کھائے گا تو اس کو کہاں سے کھلاؤں؟ رازق اللہ پر اعتماد نہیں ہے، یہ گناہ ہے. قال ثم ایو، اس کے بعد قال ان تزنی حلیلۃ جارک، کہ تو زنا کرے اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ. حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں جو خاون کے لیے حلال ہے. زنا ویسی بھی قبیح ہے اور پڑوسن کے ساتھ زنا اور قبیح ہے. فانزل اللہ، تو اللہ نے اتارا اس کی تصدیق، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک کی تردید کی. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل کی نفی کی. او ولا يزنون، اور یہ جنتی لوگ ہیں. اور یہ تینوں ٹکٹ علم کی بدولت حاصل ہے. علم کی مولا علی قرینی مرقات میں لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک عقل پیدا کی، ایک اس میں شہوت پیدا کی، ایک اس میں غصہ پیدا کیا. عقل کا کام ہے تکبر. یہ تکبر میں ترقی کرتے 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 آخری اسٹیج اس کا شرک ہے، انا ربکم الاعلی. تو اللہ نے علم دیا کہ عقل کو علم کے سائے میں پالو تاکہ اس میں غرور نہ آئے. تو شرک سے لا يدعون مع اللہ الہ. دوسرا انسان کے اندر غضب ہے، غضب ترقی کرتے 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 قتل پر منتج ہو جاتا ہے، دوسرے کو قتل کرتا ہے. تو اللہ نے علم دیا کہ اپنے غضب کی آگ کو علم کے پانی سے بچاؤ. تو عالم آدمی قتل نہیں کرے گا. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. تیسری قوت اللہ نے شہوت دی ہے. شہوت ترقی کرتے کبھی دیکھتی ہے تو کبھی سنتی ہے تو کبھی ہاتھ مارتی ہے کبھی چومتی ہے تو ڈر دھماکہ زنا کا کرتا ہے. آخری سٹیج زنا ہے. تو اللہ نے علم دیا کہ تم شہوت کی آگ کو علم سے ذرا دھیمی کر لو تاکہ زنا تک نہ پہنچے. اور جب علم نے یہ تینوں کام کیا تو اللہ نے اعلان کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ باقی جمیعت علماء اسلام کے علاوہ یہ جتنی تنظیمیں ہیں یہ سب جو ہلاکی اس لیے جو ہے یہ گڑبڑ کر کے علم حاصل کر جمیعت علماء اسلام میں شامل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر کبائر الاشراک باللہ، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی ہے، وقتل النفس، اور کسی مسلمان کو یا ذمہ کو ناحق قتل کرنا ہے، والیمین الغموس، اور یمین غموس ہے. یمین کی 3 قسم ہیں، ایک یمین لغو ہے، ایک یمین منعقدہ ہے، ایک یمین غموس ہے. یمین لغو ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم ہے بغیر ارادہ کی، بغیر کل میرا روزہ نہیں تھا لیکن مجھے خیال تھا کہ میں نے روزہ رکھا کیونکہ پیر کا دن ہے، میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں، تو میرا آج خیال ہے کہ میں نے کل روزہ رکھا، تو کہتے ہو خدا کی قسم کل میرا روزہ تھا. یہ قسم جھوٹی ہے لیکن میں اپنی گمان میں سچا ہوں. یہ یمین لغو ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت. ایک یمین منعقدہ ہے. یمین منعقدہ کا معنی ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں قسم اٹھاؤں اور اس کو پوری نہ کروں. خدا کی قسم میں کل روزہ رکھوں گا،
بدھ کے دن اور میں نے نہیں رکھا، اس میں کفارہ ہے۔ اگر میں غریب ہوں تو 3 دن روزے رکھوں، اگر امیر ہوں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا غلام آزاد کروں۔ ایک یمینی غموس ہے، یمینی غموس ہے کہ ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھاؤ، عمدن اٹھاؤ۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کل میرا روزہ نہیں تھا، لیکن پیری چمکانے کے لیے کہتے ہیں خدا کی قسم کل میں نے روزہ رکھا تھا۔ یہ یمینی غموس ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں بھی کفارہ ہے، ہمارے نزدیک اس میں کفارہ نہیں ہے، اس کا نام غموس ہے۔ غموس غمز کو کہتے ہیں، غمز غوطے کو کہتے ہیں، اس کی سزا جہنم میں غوطہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وفی روایت انس و شہادت الزور، جھوٹی گواہی کبائر میں سے ہیں۔ یہ شہادت الزور آیا ہے بدل الیمین غموس، یمینی غموس کی جگہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو بچاؤ 7 گناہوں سے، الموبقات جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ ہلاک کرنے والے 7 گناہ کیا ہے؟ فرمائے الشرک باللہ، خدا کے ساتھ شرک نہ کرو، اشاعت التوحید و سنہ میں شامل ہو جاؤ، والسحر اور جادو سے بچو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق قتل سے بچو، واکل ربا، سود مت کھاؤ، واکل مال الیتیم، اور مولوی نہ بنو، والتولی یوم الزحف، اور ایون میں نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تولی مانا جنگ شروع ہے اور میرا اس طرف پشت ہے، بھاگ جانا یوم الزحف، جہاد کے دینا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور زنا کے الزام پاک دامن عورتوں پر جو ایماندار ہے، الغافلات، اور زنا سے بے خبر ہے۔ ٹھیک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، زنا نہیں کرتا زنا کار جس وقت زنا کرتا ہے اور وہ مومن ہو۔ یہ لا یزنی زانی مقید ہے اور وهو مومنون یہ قید ہے، اور لا داخل ہے، اور قید اور مقید پر نفی داخل ہو جائے تو رفع قید کا ہوتا ہے، اس کا معنی کہ وہ مومن نہیں۔ ولا یسرق السارق، اور چوری نہیں کرتا چور جس وقت وہ چوری کرتا ہے وهو مؤمن، یعنی مومن نہیں ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها، اور پیتا نہیں شراب جس وقت پیتا ہے وهو مومن، یعنی مومن نہیں۔ ولا ينتهب نهبة، اور وہ لوٹ کا شوق نہیں کرتا کہ لوگ اٹھاتے ہیں اس کی طرف اس میں آنکھیں، یعنی وہ لوٹ کا شوق میں مشہور ہے۔ حتی حین ينتهبها، جب وہ لوٹ کا شوق کرتے ہیں وہ مومن ہے، یعنی مومن نہیں ہے۔ ولا يغل احدكم، اور خیانت نہیں کرتا ایک تمہارا، حین یغل، جب خیانت کرتے ہیں وہ مومن ہے، یعنی مومن نہیں ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ ان گناہوں سے، اپنے آپ کو بچاؤ ان گناہوں سے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ کافر نہیں ہے جب تک گناہ حلال نہ ہو۔ خوارج کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے وہ استدلال کرتا ہے کہ زنا گناہ ہے وہ مومن نہیں ہے، سرقہ گناہ ہے وہ مومن نہیں ہے، شارب خمر گناہ ہے اور وہ مومن نہیں ہے، لوٹ کا شوق جو ہے وہ گناہ ہے اور وہ مومن نہیں۔ ٹھیک، اس کا ایک جواب یہ ہے اہل سنت کی طرف سے کہ زانی زنا کے وقت مومن نہیں ہے، تب کہ زنا کو حلال سمجھے، سرقہ کو حلال سمجھے، قتل کو حلال سمجھے، لوٹ کا شوق کو حلال سمجھے، اور ہمارا بھی مذہب ہے کہ حلال سمجھنے سے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں صرف گناہ کرنا ہے یا گناہ کو حلال سمجھنا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، صرف کفر نہیں ہے، کفر کو کفر نہ سمجھنا وہ بھی کیا ہے؟ کفر۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی تفسیر دوسری حدیث نے کی کہ زانی زنا کے دوران مومن نہیں ہے، ایمان اس سے نکلتا ہے، لیکن وہ ایمان کا نکل جانا رحمت ہے، وہ اس کے سر پر چھتری بن جاتا ہے تاکہ اوپر سے عذاب نہ آئے، اور جیسے وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس میں اترتا ہے۔ تو یہ خروج ایمان کا یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ یہ اوپر چھتری بن کر اس پر آسمان سے عذاب نہ آئے۔
لیکن پھر بھی خطرناک ہے. اگر اس دوران زنا میں مر جائے تو کافر مرے گا. ٹھیک ہے. وفی روایت ابن عباس ولا یقتل، او انسان قتل نہیں کرتا جس وقت قتل کرتا ہے وہ مومن ہو. اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کیف ینزع الایمان منہ، زانی سارق سے ایمان کیسے نکلتا ہے؟ قال ہاکذا، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے میں داخل کی اور پھر فرمایا ہاکذا، جیسے یہ انگلی سے نکل گئی ایمان اس طرح نکلتا ہے. وشبک بین اصابعہ ثم اخرجها، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے سے نکالی. فاجتاب، اگر وہ توبہ کریں نو عاد الیہ ایمان ہاکذا وشبک بین اصابعہ. ٹھیک ہے. دو جواب تو پہلے گزر گئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تیسرا جواب دیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ زانی سارق قاتل مومن نہیں ہے. کہ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں لا یکون ھذا مومنا تاما. ٹھیک ہے. یہ چوتھا جواب. تیسرا چوتھا پانچواں جواب یہ ہے کہ لا یکون لہ نور الایمان، اس میں نور ایمان نہیں رہتا. اگر ایمان کا نور ہوتا تو زنا جو ہے وہ مردار کی شکل میں دیکھتا تو نہ کرتا. اس نے جو اس کو مردار کی شکل میں نہ دیکھا، معلوم ہوا کہ ایمان ہے لیکن نور نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامات 3 ہیں. امام مسلم نے اس جملے کے بعد زائد کیا یہ کہ علامات منافق کی 3 ہیں. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ و نماز پڑھے. او وزعم، او دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں. آگے بخاری و مسلم متفق ہے وہ 3 علامت یہ: اذا حدث کذب، جب بات کری تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خائن. اس پر اعتراض یہ ہے کہ خوارج کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرے کا کافر ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، اور یہ حدیث تائید کرتی ہے خوارج کی. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے اور اس سے وہ منافق بنا، منافق کافر ہے. اور مخالفت وعدے سے گناہ ہے اور اس گناہ نے اس کو منافق بنایا، منافق کافر ہے. اور خیانت امانت کے اندر گناہ ہے، اس گناہ نے اس کو منافق بنایا، منافق کیا؟ کافر ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک جواب تو پہلے ہے کہ جناب یہ اس وقت کہ ان تینوں گناہوں کو جائز بھی سمجھ، اور جائز سمجھنے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ منافق 2 قسم پر ہے. ایک اعتقادی کہ دل میں شرک ہے اور زبان میں لا الہ الا اللہ ظاہر کرے، اور ایک منافق عملی. ایک منافق میں نے آپ کو کہا کہ میں سبق پڑھاؤں تو میں لاہور جا رہا ہوں، حالانکہ میری نیت ہے گھر جانے کا. یہ منافق عملی ہے. ہاں، تو منافق اعتقادی کافر ہے، عملی کافر نہیں ہے. یہاں مراد منافق سے منافق عملی ہے، اور منافق عملی مسلمان ہے. ٹھیک ہے. وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 4 خصلتیں ہیں. من ہر وہ شخص کننا وجدنا کہ یہ 4 خصلتیں اس میں ہو وہ منافق خالص ہے. اور جس میں ایک خصلت ہو تو اس میں ایک خصلت ہے نفاق کا، حتی یدعها کہ وہ خصلت چھوڑے. وہ خصلت یہ ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو غداری کرے. واذا خاصم، جب جھگڑا کرے فجرا، بد زبانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق، مثال منافق کی. اس حدیث کا معنی یہ کہ یہ میری بکریوں کی ریوڑ ہے، یہ پھر بگاڑا کی بکریوں کی ریوڑ ہے. یہ درمیان میں ایک بکری ہے، یہ حاملہ بننا چاہتی ہے، مرد کی طلبگار ہے. تو جب اس ریوڑ میں بے بے سنتی ہے تو اس طرف دوڑتی ہے، اور جب اس ریوڑ میں بے بے سنتی ہے تو کہتے ہیں مرد وہاں ہے تو اس طرف دوڑتی ہے. منافق کی مثال بھی جب مالی غنیمت دیکھتا ہے تو مسلمانوں کی طرف دوڑتا ہے، اور جب جہاد کا ٹھاٹھو سنتا ہے تو کفار میں دوڑتا ہے. وہ نہ یہاں مطمئن ہے نہ وہاں مطمئن ہے.
منافق کا شاط اس بکری کی طرح ہے العائرہ جو واقع ہے بین الغنمین دو ریوڑوں میں، تعیر الی ہذہ مرتان اس طرف دوڑتی ہے و الی ہذہ مرتان، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی